بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی 2 آیت ہے، 28 اور 29۔ اس کے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی مثال بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے، گرچہ وہ مچھر یا مچھر کے پر کے ہو، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں ان مثالوں کے ذریعے سے ہدایت پا جاتے ہیں، اور اگر سمجھ میں نہ بھی آئی وہ مثال تو کہتے ہیں واللہ عالم، اللہ تعالیٰ کیا اس سے ارادہ رکھتا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن جو منافق اور کافر ہوتے ہیں وہ شک میں پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایسی مثال کئی کو اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے، اتنی بڑی کتاب ہے اللہ کی جانب سے ہے، کیا ارادہ ہے اللہ کا؟ تو اس طریقے سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالی نے زمین پر فساد پیدا کرنے سے روکا، لیکن وہ فساد برپا کرتے ہیں، رشتوں کو کاٹ کر، وعدے کی پابندی نہ کر کے، عہد و پیمان کو توڑ کر۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، استفہام ہے، مطلب یہ ہے کیسے لوگ کفر کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کیسے کفر کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو وجود میں لایا جبکہ کوئی تھا ہی نہیں، ہم آپ نہیں تھے، یہ کائنات نہیں تھی، بابا آدم نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ وجود بخشا، اب دنیا کے اندر پھر زندہ رکھا، پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ مار دے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے ٹھہرائے گا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے بجائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے کے بجائے، اللہ کی نافرمانی کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ کے حکم کو بجا لائیں، اس پر اچھے طریقے سے غور کریں، اور پھر یاد رکھیں ایک نہ ایک دن ہم پلٹ کر جائیں گے اللہ کے جانب، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ان چیزوں میں سوال کرے گا۔ اگر ہم نے فرما برداری کی ہے تو الحمدللہ، اگر نافرمانی کی ہے تو پھر ہمارے لیے سزا ہی سزا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ اپنے وجود پر، اپنی قدرت پر ایک دوسری دلیل دی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزوں کو پیدا کیا، چاہے وہ پیڑ پودے ہوں، زمین ہو، یا کہ کوئی اور مخلوق ہو، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہمارے لیے، اور ہم کو پیدا کیا اپنی عبادت اور فرما برداری کے لیے۔ اس چیز کو ہمیں سوچنے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ساری چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا، حضرت انسان کے لیے پیدا کی، اور ہم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا، کیا تم نے گمان کر لیا ہم کو یوں ہی پیدا کیا گیا، بس کھائے
پیے مر گئے، نہیں، ایک مقصد ہے ہماری پیدائش کا۔ اور پھر ساری چیزوں کو پیدا کیا، ما فی الارض جمیعا، تمام چیزوں کو پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے، اور پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک، یعنی 7 آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر کوئی نقص ہو، کوئی کمی نہیں۔ ہم بار بار اس پر غور کریں، اللہ کی حکمت پر، اللہ کی قدرت پر ایمان لائیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا آسمان سے پہلے زمین کو اللہ نے پیدا کیا، پھر آسمان پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد اسی طریقے سے اللہ نے پہلے رات کو بنایا، پھر دن کو بنایا۔ ایک ترتیب ہے، باقی آگے اور قرآن کی آیتیں ہیں اس ترتیب کے بارے میں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جان رہا ہے۔ آسمان اور زمین کو بنایا، 7 آسمان ہے، 7 زمین ہے، ساری چیزوں کو بنا کر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ اور کس انداز میں ہے اللہ عرش پہ؟ بس اتنا ایمان لا لینا ہے، اللہ عرش پہ ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، کھڑا ہے، ٹیک لگا ہے، کیا کیفیت ہے، اس کے پیچھے پڑنا ہی نہیں۔ اگر کوئی اس کے پیچھے پڑے گا تو گویا وہ اللہ و رسول سے بڑھ رہا ہے۔ جہاں قرآن خاموش ہو گیا، حدیث خاموش ہو گئی، اس کے آگے سوچنا، بحث کرنا، فالتو بات کرنا یہ اچھی چیزیں نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہو گیا اور ہر چیز کا علم ہے کہ ہم نے جس چیز کو پیدا کیا، جس چیز کے لیے، وہ چیزیں، وہ ذمہ داری ادا کر رہی ہے کہ نہیں ادا کر رہی؟ ادا کر رہے تو الحمدللہ، نہیں کر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپ سکتی نہیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کی شروعات کیسے ہوئی اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد